على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 233 سے. چند دن سے طلاق کے مسائل شروع تھے. طلاق کے مسائل کو ختم کیا. اب بچے کے دودھ پلانے کے بارے میں، کیونکہ طلاق جب ہو جاتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق، جدائی آ جاتی ہے. اب پیچھے بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، دودھ پینے والا ہے، تو اب اس کی کیا بنے گا؟ 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جو ماں تندرست ہے اور طلاق نہیں دی گئی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک. مدت رضاعت میں کچھ اختلاف ہے. یا طلاق دی گئی ہے تو عدت کے دوران پھر بھی وہ عورت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کو دودھ پلانا واجب ہے. طلاق جب نہیں دی گئی ہے، وہ ماں جب کہ تندرست ہو اور ان کا دودھ پورا بھی ہو اور بچے کے لیے مضر بھی نہ ہو، تو طلاق ان کو نہیں ملی ہے تو ان کو، اس عورت کو، اس ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے. طلاق دی گئی ہے، عدت کے اندر ہے، تب بھی اس عورت کو اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے. طلاق عدت ختم ہونے کے بعد اب واجب نہیں ہے. پھر اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مزدوری بھی لے سکتی ہے. اور ان تینوں صورتوں میں جب وہ تندرست بھی ہو، نکاح میں ہو، دودھ پلانا واجب ہے، اور عدت کے اندر ہے، طلاق دی گئی ہے، عدت کے اندر ہے، تب بھی دودھ پلانا واجب ہے. اور ان کا نان نفقہ، اس عورت کا نان نفقہ اس بچے کی باپ پر ہے، واجب ہے کہ ان کے نان نفقہ ہے، جوڑے کپڑے ہے، یہ باپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے. لیکن عدت ختم ہونے کے بعد پھر اگر یہ دودھ پلانا چاہتی ہے تو اور دائیوں سے اور عورتوں سے جو دودھ پلاتی ہے اس کا باپ کسی اور کے حوالہ کر دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ میرے بچے کو دودھ پلائے. اگر اس کی ماں جو مطلقہ ہے
اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو سب سے زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ ماں کی محبت بھی ہوتی ہے بچے سے۔ تو جتنی محبت اپنی ماں کی ہوتی ہے اولاد سے، اور کسی عورت کے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے۔ یہ زیادہ صحیح دیکھ بھال بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے، اور دودھ بھی پلائیں گے، سمجھے؟ ہاں، لیکن ان کا نفقہ پھر اس کی مزدوری ہے، اجرت لیتی ہے تو اجرت کے حقدار ہے۔ جیسے عام اور عورتوں کو اپنے دودھ، بچے کے دودھ پلوانے پہ جو اور عورتوں کو اجرت دے گا، تو اس طرح اس کو بھی اجرت دے سکتی ہے۔ اب دودھ پلانا، یہ دودھ پلانا شریعت کی اصطلاح میں اس کو رضاعت کہتے ہیں، دودھ پلانا۔ اب جس بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا، یعنی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا بچے نے، اب یہ اس کی ماں بن گئی، اور اسی عورت کی جتنے بھی اولاد ہے تو یہ بہن بھائی ہو گئے، اس کا رشتہ نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے اپنے حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے، اسی طرح رضاعت والی بہن سے بھی نکاح حرام۔ اس کو رضاعی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضاعی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے رشتے میں؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے نا، تو رضاعی بھائی بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے۔ دونوں نے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، بھائی بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں، اما عائشہ نے اسے پردہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا یہ آپ کا چچا ہے، رضاعی چچا ہے، آپ کے پردے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے حقیقی چچا سے پردہ نہیں ہے، تو اسی طرح رضاعی چچا سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں رشتے نکاح، اسی طرح رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ اب مدت رضاعت ہے کتنا؟ مدت رضاعت ہے کتنا کہ اس میں یہ حرمت ثابت ہوتی ہے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے حولین کاملین، 2 سال۔ کتنا؟ 2 سال۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول ہے کہ 2 سال 2 مہینے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ 2 سال 3 مہینے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال۔ کتنا؟ 2.5 سال۔ اب اس مدت کے، اور اکثر جمہور یہی کہتے ہیں فقہاء کہ مدت رضاعت جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا 2 سال، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ اس کا حمل، بچے کا حمل یعنی ماں کے پیٹ میں ہونا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ تو 30 مہینے 2 سال دودھ کی نکال دو، باقی کتنا بچ گئے؟ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ایک بندے نے کسی عورت سے نکاح کیا، 6 مہینے کی عمر میں اس بچے کی، عورت کی بچہ پیدا ہو، پیدائش کا ٹائم قریب ہو گیا، تو اس کی خاوند نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے شکایت کی اپنی بیوی کہ میں نے شادی کی ہے، 6 مہینے پہ اس کا بچہ ہو رہا ہے، شک کیا اپنی بیوی پر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا عورت کی طرف، عورت آئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے رجم کا حکم جاری کیا کہ اس عورت کو رجم ہے، کیونکہ شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ شرعی سزا رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کے کوڑے ہے،
غیر اور شادی شدہ ہے تو اس کا رجم ہے، پتھروں سے مارنا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ 6 مہینے میں اس کا بچہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کس نے فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے عثمان؟ کہا کس طرح؟ کہ اللہ رب العزت سورہ احقاف میں 26واں سپارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ اس بچے کا حمل یعنی ماں کے پیٹ میں ہونا، وَفِصَالُهُ اور اس کا دودھ چڑانا 30 شَهْرًا 30 مہینے ہے۔ کتنا؟ 30 مہینے ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کا ماں کے پیٹ میں ہونا اور دودھ چھڑانا ٹوٹل کتنا ہے؟ مدت کتنا؟ 30 مہینے۔ کہا کہ 30 مہینے۔ عثمان غنی فرمایا ٹھیک، یہ تو حمل اور دودھ چھڑانے کی ہے، 30 مہینے ہے۔ کہا سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے، تو ادھر 2 سال ہے تو 2 سال 30 مہینے سے 2 سال نکال کتنا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا جزاک اللہ، میرے ذہن اس طرف نہیں گیا، اور وہ حکم واپس کر دیا۔ اور اس بچے اور عثمان غنی نے جب اس کے بارے میں حکم جاری فرمایا، اس کی بہن رونے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی، اس نے اپنے بہن کو تسلی دینے لگی جس کے اوپر حکم جاری کیا گیا۔ کیوں روتی ہو؟ کہ واللہ اللہ کی قسم غیر محرم مرد کے ساتھ میں نے یہ ناجائز کام کیا نہیں ہے، میرا جو یہ بچہ ہے یہ اپنے خاوند سے ہے، اپنے شوہر سے ہے۔ اس کے بعد اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو گیا، روایت میں آتا ہے کہ کوا 2 کوے جیسے مشابہ ہوتے ہیں، یہ کوے سے بھی زیادہ اپنے باپ کے مشابہ تھا، یعنی ہم شکل تھا، باپ کا اتنا ہم شکل تھا، لہذا 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں بھی ہے 2 سال کا ذکر، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تو لہٰذا مدت رضاعت کتنا ہے؟ 2 سال۔ مدت رضاعت کیا ہے؟ 2 سال۔ تو یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال میں بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو حرمت رضاعت اس کے لیے ثابت ہے، 2 سال کے بعد حرمت رضاعت ثابت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے قول ذکر کیا اور امام ابو حنیفہ کا، یہ 2 سال 2 مہینے یا 2 سال 3 مہینے یہ امام مالک کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کا 2.5 سال تک ہے کہ اگر بچہ بہت معذور ہو، کمزور ہے، سمجھئے کھا پی اور کھانا نہیں کھا سکتا ہے، تو بحالت مجبوری 30 مہینے تک پلا سکتے ہیں دودھ۔ اس کے بعد پلانا حرام، اس کے بعد پلانا حرام، پھر پلانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو مسائل تھے۔ اب عورت کو طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اب ترجمہ پہ غور کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ طلاق کا مسئلہ آ گیا، ابھی بچے کے پرورش کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ باپ تو دودھ نہیں پلا سکتا، باپ کے پاس ہے دودھ کا، تو وہ تو مجبور ہوگا، معصوم بچہ ہے، 5 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے، کوئی چیز اور کھا نہیں سکتا ہے، ماں کا دودھ ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے قانون نافذ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، قرآن جب اٹھاؤ تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے ہر چیز کی وضاحت ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ جمیع العلم فی القرآن، تمام علوم قرآن کے اندر ہے، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی ذہن وہاں تک رسائی نہیں کرتی۔ سمجھ گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ کیسے یہ مسائل ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے اللہ نے ایسے علماء پیدا کی ہے، یہ قرآن کے جو دروس دیتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے قرآن سننے میں۔ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ کہاں سے آپ کو یہی قرآن کی محبت کھینچ کر کے لاتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے۔
اللہ فرماتے ہیں والوالدات مائیں یرضعنا دودھ پلائے اولادہن اپنے اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے لمن ارادہ لمن اس شخص کے لیے ارادہ کہ ارادہ کرے ان یتم الرضاع کہ پورا کر لے مدت رضاعت کو مدت رضاعت بتا دیا قرآن میں اللہ نے 2 سال فرمایا ہے امام مالک 22 مہینے 2 سال 2 مہینے 2 سال 3 مہینے امام حنیفہ 2.5 سال آگے اللہ فرماتے ہیں وعلی المولود له اس بچے کی باپ پر رزقہن اس کا کھانا پینا ہے اس عورت کا جو دودھ پلانے والی ہے اس کی ماں کا وکسوتہن اور ان کے کپڑے ہیں بالمعروف دستور کے مطابق وہ عورت بھی ایسا فرمائش نہ کرے کہ سب سے اعلیٰ جوڑا ہو جو مارکیٹ میں سب سے اعلیٰ جوڑا ہو میں وہ مانگتی ہوں نہ وہ سے کم نہیں اور خاون بھی ایسا ہو بچے کا باپ بھی ایسا ہو کہ بالکل وہ گٹھیا کھانا پلانا یا گٹھے کپڑے نہ لے دستور کے مطابق جو عام رائج ہے معاشرے کے اندر اس طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وعلی المولود له رزقهن اس بچے کے باپ پر ہے رزقهن اس عورتوں کے کھانا پینا وکسوتهن اور ان کے جوڑے بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نہیں دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق جتنا گنجائش ہے باپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اعلیٰ قسم کے کھانا کھلاؤ اعلیٰ قسم کے کپڑے دے دو اور ماں کو بھی مجبور نہیں کی جائے گی کہ وہ ان کے پاس دودھ ہے نہیں اور یہ زبردستی اس کو پلوا رہے ہیں یعنی زبردستی پلا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ضرر نہیں دی جائے گی والدة بچے کی ماں کو بولدها بسبب اس کی بیٹے کی بسبب اس کے بیٹے کی ولا مولود له اور نہ بچے کی باپ کو تکلیف دی جائے گی بولدی ہی اس کے سب بچے کے سبب سے یعنی بیٹے کے باپ کے کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ اعلیٰ قسم کا خوراک کھلاؤ اعلیٰ قسم کے جوڑے دے دو اور ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ کم لے لو اتنا کھانا کھلاتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتے ہیں یا جوڑے کپڑے بھی صحیح نہیں دیتے ہیں نہیں ایک دوسرے کو تکلیف ہے بچے کی وجہ سے نہ اس کی باپ کو نہ اس کی ماں کو آگے اللہ نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلك اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ہر پہلو حکیم ذات ہے اللہ کیا ہے حکیم ذات ہے اب بچے کا باپ فوت ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا اور ہے 5 مہینے کا یا 1 سال کا دودھ پینے کا ہے اب کیا کرے تو یہ جب وہ اس کی ماں دودھ پلائے گی تو اس کے اخراجات جو ہے اس کی ماں پر ہے اس کی باپ پر ہے اب اس کے باپ مر گیا اور ماں اس کی طلاق شدہ ہے ماں کو طلاق مل چکی ہے اور ادھر باپ بھی مر گیا اب بچے کا کیا کرنا تو اللہ نے فرمایا جو وارث ہوگا وہ اس کے جو وارث ہوں گے وارث پھر وارث میں کون سے اصحاب الفروض ہے عصبات ہے جو یہ بچہ جب مر جاتا ہے اس کا جو مال ہے کس کے حصے میں جائے گا جو قرآن میں اس کے لیے حصے مقرر ہے اس کے وہ وارث شمار یا اس کی باپ کے جو وارث ہے خود بیٹھا بھی وارث ہے باپ کا اور اس کی وراثت میں ماں بھی آتی ہے اور اس طرح جتنا اللہ نے قرآن کریم میں ان کے حصے مقرر کیے ہیں تو وہ ان کا وارث ہوگا یعنی ان کے ورثاء زیادہ حقدار ہے اس بچے کے جو دودھ پینے کی جو اجرت ہے وہ دیں گے آگے اللہ نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلك ورثاء کے اوپر مثل ذلك اس جیسے ہے فإن أرادا فصالا عن تراض منهما اب ماں باپ دونوں راضی ہو گئے ماں میں دودھ کی کمی ہے یا ماں کی دودھ میں کمی نہیں ہے ماں کی دودھ بچے پر صحیح لگتا نہیں اب میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے کہ
اس بچے کو کسی اور عورت کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ دودھ پلائے، اور آپس میں مشورہ بھی کیا، راضی بھی ہو گئے، مشورہ بھی کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر دونوں نے ارادہ کیا فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ خوشی سے، منہما ان دونوں میں سے، وتشاور اور آپس کی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ مدت رضاعت میں بچہ ابھی کچھ کھانے پینے لگا، بچہ کچھ کھانے پینے لگا، سال کا ہے، 2 سال تک مدت رضاعت ہے، یا 2.5 سال ہے، یا 2 سال 2 مہینے 3 مہینے، جو جیسے شروع میں بتا دیا، اس سے پہلے دودھ چھڑاتے ہیں۔ والدین آپس میں مشورہ کیا، راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے 5ویں دن جا کر کے نیڈو لے کے آتے ہیں، نیڈو لے کے کیا دودھ کے ڈبے، بس اس کے بعد میں ہاتھ میں تیری ہے، بچہ پیدا ہو گیا دودھ کے، اور بچے اور عورتیں آج کل جان بوجھ کر کے بھی نہیں پلاتی کیونکہ صحت خراب ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو باپ کو کہتے ہیں جاؤ دودھ لے جاؤ یا بکری لے لو۔ کیسا وزیر ہے نا؟ ہاں، وزیر کو زیادہ تجربہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر دونوں نے ارادہ کیا فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ آپس کی رضامندی سے، منہما ان دونوں کا، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم یہ کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو کسی اور سے پلواؤ گے، تو فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا پھر دیہات کی طرف بیچتے تھے اور عورتوں سے دودھ پلواتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیے ہیں، کئی عورتوں کے دودھ پیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، حلیمہ سعدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ ہے، بی بی آمنہ ہے، اور حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہے۔ اور اسی طرح حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک دودھ پیا ہے وہ اور عورت تھی، وہ الگ عورت تھی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم نے ارادہ کیا یہ کہ دودھ پلواؤ اپنے اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب تم عمل کرو گے وہ جو تم نے دیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو اجرت مقرر کیا۔ دوسری عورت کو تم دونوں نے کیا کہہ دیا، میاں بیوی نے دونوں، والدین نے، بچے کے والدین نے کہا، کسی عورت کو کہا کہ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ، مہینے کا ہم اتنا خرچہ دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پھر اس میں کمی بیشی نہیں کرے، وہ جب تمہارے بچے کو دودھ پلائے گے تو اس میں کمی بیشی کمی نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر زیادہ اپنی طرف سے دیتے ہو تو خیر، وہ زیادہ سا احسان کرتے ہو، لیکن اس میں کمی نہیں کرنی ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ دستور کے مطابق۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتا ہے، آخر میں کیا حکم دیتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے۔ اللہ احکامات بیان کر کے آخر میں کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے، یعنی بیوی اور خاوند اور بچے کے یہ آپس میں مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، اس میں اللہ پر حکم آخر میں دیتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے، یعنی اس میں اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں سستی نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور آنکھیں چھڑا کر کے اس پر عمل نہ کرے، خیر ہے ٹھیک ہے، نہیں، اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ یعنی اس اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کے پاس تمہارے کو پیش ہونا ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ سزا بھی دے گا، اللہ کی سزاؤں سے ڈرو۔ تو واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ بما تعملون جو بھی تم عمل کرو گے،
دن میں کرو گے، رات میں کرو گے، چھوٹا عمل کرو گے، بڑا عمل کرو گے، بصیرون دیکھنے والا ہے، اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ دن میں ہو، رات میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، فضا میں ہو اور نیچے ہو، دریاؤں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے سے چپ نہیں ہے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين۔ آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی پستیوں میں ایک ذرہ چیز اللہ سے چپ نہیں سکتی، ایک ذرہ چیز اللہ سے چپ نہیں سکتی۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك۔ اس ذرے سے اگر کوئی چیز چھوٹی ہو وہ بھی چپ نہیں سکتی۔ ذرے سے چھوٹی چیز، ذرہ تو ہے چھوٹی، لیکن اس ذرے کی بھی ایک جز ہو، اس ذرے کی بھی ایک جز ہو، وہ بھی اللہ سے چپ نہیں سکتی۔ تو دوستو اللہ ایسے دیکھنے والا ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ ذو القوت المتین بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور فعال لما یرید بھی ہے۔ لیکن بندوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، تب بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی ڈھیل دیتا ہے کہ توبہ کرے، باز آ جائے۔ تو دوستو بزرگو، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھی یوسف صاحب کی بہو کا انتقال ہو گیا ہے، سب اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔